نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ واقعہ معراج میں کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے 3 انعامات امت کے لیے عطا کیے تھے۔ نماز کا تحفہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور یہ بات کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی اسی سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک لمبی حدیث ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ حق تعالی شانہ نے دوران گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا، آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دینے والا اور میرے عذابات سے، میری پکڑ سے ڈرانے والا، اور تیرا سینہ کھولا، الم نشرح لک صدرک، اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا، میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک لیا جاتا ہے۔ پہلے اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو اتنا بلند کیا، کلمے میں بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو جوڑ دیا، جو دنیا کے ہر کونے میں پڑھا جا رہا ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھا، اور روئے زمین پر کوئی وقت ایسا نہیں جہاں پر اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو، اور ادھر مشرق سے سلسلہ چلتا ہے، مغرب کی طرف جو ہے وہ چلتا جاتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اذان کا سلسلہ بند نہ ہوتا ہو، حتیٰ کہ صرف زمین پر نہیں، آسمانوں پر بھی، فضاؤں کے اندر بھی یہ اذان کی آواز گونجتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پہلا آدمی چاند پر گیا تھا، جب وہ واپس آیا تو ایک ملک میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، کسی سیر پہ پھر نکلا تو صبح کے وقت جب اذانیں شروع ہوئی تو گھبرا کر جو ہے وہ کمرے سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا، اور بڑی گھبراہٹ کے اندر جو ہے وہ بولنے لگا۔ تو جو اس کے خدمتگار مقرر تھے، نوکر چاکر، ان میں سے ایک آیا، اس نے کہا کہ جناب کیا ہوا؟ آپ کا تو رنگ فک پڑ رہا ہے، آپ تو گھبرائے ہوئے لگتے ہیں۔ اس نے کہا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور میں اس وقت کہاں پر ہوں؟ اس کو بتایا گیا جی آپ فلاں ملک میں ہیں، فلاں ہوٹل کی فلاں منزل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا جی یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ فجر کے وقت کی اذانیں آ رہی ہیں، ان کی عبادت کا وقت ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے اذانیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا یہی آواز، یہی اذانیں میں نے چاند پر بھی سنی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چاند پر بھی گونج رہا ہے۔ جہاں پر اللہ کا نام ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے
حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مشکل پیش آئے، مصیبت آئے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا، ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ تیری سب مشکل کو دور کر دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، ابا جان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے، اس لیے کہ میں نے عرش معلیٰ کی پیشانی پہ لکھا ہوا یہ نام دیکھا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے حتیٰ کہ حوروں کی پلکوں پہ یہ نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس لیے ان کے وسیلے سے جو دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کریں گے تو اللہ کی اور مخلوقات ہیں جو رسول اللہ کی جو ہے وہ رسالت کا ذکر کر رہی ہیں۔ ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 کی پہلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، گوہ کا شکار کر کے لایا تھا، اس کے تھیلے میں تھی، اس نے لا کر وہ تھیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تجھے تب اللہ کا نبی مانوں گا یہ جو میرے تھیلے میں گو مری پڑی ہے یہ گواہی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ تھیلے کے اندر حرکت ہوئی، پھڑپھڑائی، زندہ ہوئی، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے جو ہے وہ اپنی زبان سے یہ آواز لگائی کہ آپ اللہ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، اور پھر مر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اللہ کی گواہی ان جو ہے وہ مرے ہوئی چیزوں سے بھی دلوا دی۔ اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت پیش کی، اس نے کہا آپ کی نبی ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی میں فرمایا کہ میرے چچا آپ کی مٹھی میں کیا ہے؟ کہا کنکر۔ تو کنکر بول کر گواہی دینے لگے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب اللہ نے بلند و بالا کیا ہے تو آپ کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مصائب کو حل کر دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ رسول پاک پہ درود و سلام کا نذرانہ زیادہ سے زیادہ پیش کرتے رہا کرو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتارا اور تیری آواز کو ہم نے بلند کیا، میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور تیری امت کو خیر الامت اور امت متوسطہ اور امت عادلہ اور امت معتدلہ بنایا۔ تو امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ اللہ نے اس امت کو اس کے فضائل پر محدثین نے مستقل باب باندھے ہیں حدیث کی کتابوں میں، امت کی فضائل پر۔ خیر وہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ تو بہرحال اور اشرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا، اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حافظ بنایا ہے
وہ یہ اس کا مصداق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان کے سینوں میں ڈال دیا، اور اللہ کا پورا کلام ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ بھی اس امت کی بہت بڑی فضیلت۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، کسی آسمانی کتاب کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم کے حافظ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ہر سال لاکھوں کے حساب سے بچے اللہ تعالیٰ کا قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ اس سال صرف ایک مسلک علماء دیوبند کا جو بورڈ بنا ہوا ہے مدارس کا، اس سال اس میں 1,00,000 سے زائد حافظ ہیں جو انہوں نے امتحان دیا ہے۔ 1,00,000 سے زائد حافظ۔ تو باقی مسالے کے آپ اندازہ لگائیے، یہ تو ملک پاکستان کی بات ہے ابھی، تو پوری دنیا کا اندازہ لگائیے ہر سال کتنے کی تعداد کے اندر بچے قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت سنائی وہ آج تک چل رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔